اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ عزیز طلبہ، آج ہم تاریخ اسلام میں اپنے مایہ ناز نقوش چھوڑنے والی شخصیت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کرام کبار میں سے بھی ہیں اور قریشی ہونے کا بھی سعادت مندی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زیادہ قریبی رشتہ داری رکھنے والے بھی ہیں، اور آپ کے کئی فضائل بھی رہے ہیں۔ چنانچہ آج ہم 18 ذی الحجہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کی مناسبت سے آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا نام عثمان، آپ کے والد کا نام عفان ہے، اور آپ کی والدہ کا نام عروہ ہے، اور آپ کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوتی ہیں۔ گویا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے فرزند بھی ہے۔ اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آپ کے اجداد میں عبد مناف جہاں پر آتے ہیں ان سے نسب آپ کا جا کر ملتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں والد کی طرف سے بھی نسب میں سرکار سے نسبت رکھتے ہیں، اپنی والدہ کی جانب سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، اور اموی بھی ہے اور قریشی بھی ہے آپ، لہٰذا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ رکھنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کے القاب میں ذو النورین گنا گیا، دو نور والے۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ 2 نور والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن سب لوگوں کو ایک ایک نور عطا فرمائے گا تو وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوہرا نور، ڈبل نور عطا فرمائے گا، 2 نور عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اس طریقے سے آپ کی یہ شرافت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بزرگی رہی ہے کہ آپ کو ذو النورین کے 2 نور والوں کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس قدر قرابت رکھتے ہیں کہ پہلے آپ کا نکاح سرکار کی دختر بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہونے کے بعد جب جنگ احد کے موقع پر بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دختر بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرواتے ہوئے یہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی ہیں۔ تو سرکار کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا شرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل رہا، اس لیے بھی آپ کو ذو النورین 2 نور والا کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذو النورین لقب کے بارے میں یہ بھی بتلایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جہالت میں بھی سخاوت کرنے میں اور داد و دہش دینے میں، لوگوں کو مال سے نوازنے میں امتیاز رکھتے تھے، علیحدہ ایک خصوصیت رکھتے تھے۔ پھر ایمان لانے کے بعد بھی آپ کی یہی خصوصیت باقی رہی۔ تو یہ جو کرامت ہے اور
کریمی صفت ہے کہ داد و دہش کرتے جائیں، لوگوں میں مال دیتے جائیں اور لوگوں کی مدد کرتے جائیں، یہ آپ کے پاس اس ایمان لانے سے پہلے بھی تھی اور ایمان لانے کے بعد بھی تھی، اس لیے اس صفت کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک تو آپ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے شمار کیے جاتے ہیں اور مشہور ہیں اور آپ کا نام ہے، اور آپ کی کنیت کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو ایک فرزند عبداللہ ہوئے تھے، اور ان کے والد ابو عبداللہ یعنی عبداللہ کے والد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذکر کیا جاتا ہے، اور ابو عمرو بھی آپ کی کنیت بتائی گئی، ابو لیلہ بھی آپ کی کنیت بتائی گئی، یہ آپ کی کنیتیں بتائی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے، دو ہجرت کرنے والے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر سے بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا، اور مکہ مکرمہ میں نکاح ہونے کے بعد وہاں پر زندگی گزارتے رہے، اور ایک عرصے کے بعد جہاں پر کفار ظلم و زیادتی کرنے لگے مسلمانوں پر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور چند مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی کہ حبشہ کے پاس جائیں۔ نجاشی بادشاہ جو عیسائی بادشاہ حبشہ پر مسلط تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ تو ان ہجرت کرنے والے 12 یا ان سے زیادہ افراد میں ایک جوڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی دختر، یہ دونوں حضرات تھے۔ چنانچہ یہ دونوں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف آئے، تو یہ ایک ہجرت ہوئی۔ اس لیے ایک ہجرت یہ کیے، اور دوسری ہجرت حبشہ سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو آنے کے بعد حبشہ سے بھی ہجرت کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کو آئے۔ اس طور پر دین کے لیے دو مرتبہ وطن کو چھوڑنے اور ہجرت کرنے کی سعادت مندی آپ کو حاصل ہوئی۔ اور اس ہجرت کے بارے میں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے لیے ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلا جوڑا میاں بیوی کا ہے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کا ہے، کہ جنہوں نے دین کے اوپر عمل کرنے کی خاطر جب نمرود بادشاہ کا ظلم برتا گیا اور نمرود بادشاہ وہاں پر زندگی مقدر کر دیا، تو دین کو بچانے کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑنے والے اور دوسری جگہ ہجرت کرنے والے تھے۔ تو تاریخ اسلام میں انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ تھے۔ پھر ان کے بعد دین کے خاطر ہجرت کرنے والا کوئی جوڑا رہا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات کا جوڑا رہا، تو اس شرف سے بھی آپ کو نوازا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں ہجرت کرنے کے بعد ایک عرصے تک رہے، پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے، تو اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کو بھی چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ منتقل ہوئے۔ اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ہجرت کرنے والے ہوئے، دو نور رکھنے والے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب جنگ احد کے موقع پر بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو صدمہ لے کر روتے ہوئے بیٹھے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر دریافت کیا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جو میری رشتہ داری تھی داماد ہونے کی، وہ رشتہ داری کٹ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، اور یہ میرے لیے بہت صدمے کا باعث ہے۔ چنانچہ ایسے الفاظ انہوں نے ادا کیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اے عثمان،
جبریل امی تشریف لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنی دوسری لڑکی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمہارے نکاح میں دے دوں۔ اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بعد میں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ لہٰذا دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی، اور یہ شرف تمام علماء کرام اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں ایک ہی شخص کے نکاح میں گئی ہو سوائے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے عثمان تم رو نہیں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک وفات کرتے جاتی تو میں تمہارے نکاح میں ان کو دیتے جاتا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں یہ بھی آتا کہ اگر میری 100 لڑکیاں بھی ہوتی اور ایک کے بعد ایک وفات کرتے جاتی تو میں تمہارے نکاح میں ان کو دیتا جاتا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت محبت بھی رہی ہے، اور اسی محبت کا صلہ بھی یہ رہا ہے کہ سرکار اپنے دختروں کے نکاح کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا، اور پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ آپ ایک باغ میں تھے اور وہاں پر اپنے پیروں سے کپڑا ہٹا کر پانی میں ڈالے ہوئے تھے، چنانچہ وہاں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ کھٹکے کی آواز آئی، سرکار نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو بھی آئے ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے دروازہ کھولا اور جنت کی بشارت دے دی۔ پھر اس کے بعد دوسرا کھٹکا آیا تو سرکار نے پھر وہی فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو بھی آئے ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ چنانچہ دیکھتے ہیں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے اور آپ کو بھی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اور اسی طریقے سے تیسری مرتبہ کھٹکا آیا تو سرکار اپنے پیروں پر کپڑے کو سدھارنے لگے، اپنے کپڑے کو پیروں پر ڈھانپنے لگے، اور پھر فرمائے کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو بھی آئیں ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، چنانچہ وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کے پیر کھلے رہے، آپ پانی میں پیر ڈالے رہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ وہی حالت میں رہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس طریقے سے اہتمام کیے، کیا بات ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان حیا والے ہیں، اور کیا میں ایسی ذات سے حیا نہ کروں جن سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کرنے میں اپنا الگ معیار رکھنے والے، اپنی الگ شناخت رکھنے والے تھے، اس لیے آپ کا ایک لقب یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، من استحیت منہ ملائکۃ الرحمن، وہ ذات جن سے رحمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے جن کو آسمانوں میں ذو النورین کہہ کر بلایا جاتا ہے، لہٰذا 2 نور والے وہ آسمانوں میں بھی مشہور ہے۔ اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک حیا والی صفت بھی رہی۔ پھر آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کو جمع کرنے والے، قرآن کی عبارت کو ایک عبارت پر جمع کیے اور بقایا تمام نسخوں کو تلف کروا دے کر جو آپ ترتیب دیے تھے وہی نسخے کو جاری فرمایا، اور آپ قرآن کو جمع کرنے والے بھی ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ایک لقب ذکر کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غنی کس کے کہتے ہیں؟ غنی بے نیاز کو کہتے ہیں، جس کو حاجت نہ ہو وہ غنی، مالدار ہو
اور مال کی حاجت نہیں رکھتا تو وہ غنی ہیں۔ لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غنا اور آپ کی مالداری اور آپ کی سخاوت کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہجرت کر کے آئے تو وہاں پر پانی کوئی کنویں کا میٹھا نہیں تھا، سب کنووں کا پانی کھارا تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ صرف ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا تھا، بیر روما، ریواؤ میمیا، بیر روما کہا جاتا تھا، اور یہ ایک ایسے شخص کا پانی تھا جو غریب تھا اور وہ کنویں کا مالک تھا۔ وہ پانی کو ایک ڈول کو ایک مد یعنی چھوٹے ماپ اناج کے بدلے بیچا کرتا تھا، ایک چھوٹا ناپ اناج دیں اور ایک ڈول پانی لیں۔ اس طریقے سے پانی کا کاروبار بھی ہوتا تھا اور اس کا گھر بھی چلتا تھا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کے بعد وہاں پر مسلمانوں کے لیے پانی کوئی میٹھا کنواں پانی کا نہیں تھا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیر روما کے مالک سے بات کی اور کہا کہ تو یہ کنواں مسلمانوں کے لیے دے دے تو تیرے لیے جنت میں ایک چشمہ دیا جائے گا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو آفر کیا، مگر وہ اپنی غربت کو پیش کرنے لگا کہ میرا گزر بسر اسی پانی کے بیچنے پر ہے اور میں اس کو نہیں دے سکتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہے کوئی جو بیر روما کو مسلمانوں کے لیے دے دے اور میں اس کو جنت میں چشمہ دوں گا اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو فوراً عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر بیر روما کے مالک سے بات کرتے ہیں کہ مجھ کو پورا کنواں بیچ دے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں پورا کنواں نہیں بیچوں گا کیونکہ میرا گزر بسر اسی پر ہے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آدھا کنواں بیچ دے۔ چنانچہ آدھا کنواں بیچتے ہیں تو آپ خرید لیے۔ خریدنے کے بعد اس کا پانی مسلمانوں کے لیے بالکل بلا معاوضہ، کوئی مال کوئی اناج نہیں لیا جائے گا اور بغیر کسی معاوضے کے پانی دیا جائے گا۔ اس طریقے سے آدھا کنواں آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ دیکھا کہ اس کے پاس سے کوئی پانی نہیں خرید رہا بلکہ جو فری میں مل رہا ہے وہی پانی لے رہا ہے، تو وہ یہ آفر کیا کہ یہ بھی کنواں خرید لیں کہ میرا نقصان نہ ہو۔ تو آپ کل 36,000 دینار میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا کہ اب یہاں پر پانی مفت میں ملے گا اور یہ میٹھا پانی پینے کا مفت میں جاری فرمایا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت رہی کہ مسلمانوں کی درد کو بھی دیکھتے، ان کی پیاس کو بھی دیکھتے اور پیاس دیکھنے کے بعد ان کے لیے کنویں کو خرید کر وقف کر دیے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں قحط سالی کا موقع آیا، لوگوں کے پاس اناج نہیں تھا، کھانے کے لیے پانی پڑ رہا نہیں تھا اور کوئی چیز دستیاب نہیں تھی۔ وہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ سرکار قحط سالی کا عالم ہے، کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ چنانچہ ایسے وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور تجارت کے 15 اونٹ جو غلے سے لدے ہوئے ہیں، پورے غلے سے اناج سے جو کھانے کا اناج ہوتا ہے اس سے لدے ہوئے 15 اونٹ خریدتے ہیں اور 12 اونٹ سرکار کی نظر کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس طریقے سے قحط سالی میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لوگوں کو فائدہ دینے والا ہوا۔ اور اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ 4 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گزر گئے، کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی، فاقے میں زندگی گزر رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے دریافت کرتے کہ اے عائشہ کیا کوئی چیز تم کو کھانے دستیاب ہوئی؟ تو وہ عرض کرتی کہ نہیں ہوئی۔ چنانچہ سرکار روزے بھی رہتے اور دعا بھی کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ لہٰذا یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 دن سے فاقہ ہے، کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو فوراً آپ آٹے کی بوریاں اور گھی وغیرہ بھیجتے ہیں
پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ابھی بنانے کے لیے دیر ہوگی، لہٰذا روٹی اور گوشت بھنا ہوا وغیرہ بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور پوچھے کہ کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز دستیاب ہوئی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہونے کے بعد انہوں نے اس طریقے سے یہ چیزیں بھیجی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر کیے اور دعائیں دیتے رہے۔ اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات رہیں جو صحابہ میں غنی ہونے کی صفت رکھتے ہیں کہ مالدار بے نیاز ہوں گے، کہ بے نیازی ان کی یہ تھی کہ مال کی طرف حاجت نہیں رکھتے اور لوگوں کو دینے میں زیادہ ترغیب رکھتے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ قحط سالی کا عالم ہوا مدینہ منورہ میں، اور مسلمانوں کے پاس ایک سختی حال، شدت حال آ گیا۔ تب یہاں مدینہ منورہ کے یہودیوں نے بادشاہ ہرقلہ کے پاس یہ کہہ بھیجا کہ مسلمان اب ناتوان ہیں، کمزور ہے، ایسی حالت میں ان کے اوپر تم لشکر بھیج سکتے ہو، لہٰذا تم لشکر بھیجو۔ چنانچہ اس ہرقلہ بادشاہ کی طرف یہ لوگ سازش کے طور پر اطلاع دیے، اور وہ بادشاہ ایک لشکر تیار کیا، بڑا لشکر تیار کیا، اور پھر 40,000 یا 4,000 افراد کے تشکیل دینے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف اس لشکر کو روانہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایسی تنگ حالی میں جہاں پر قحط سالی پڑی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کوئی اناج نہیں ہے اور تنگ دستی کا عالم ہے، مال کچھ نہیں ہے، ایسی حالت میں ایک لشکر مسلمانوں کی مخالفت کے لیے، جنگ کے لیے آمادہ ہو کر آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جمع کیے سب کو اور ارشاد فرمانے لگے کہ ہم کو ایک لشکر طے کرنا ہے اور لشکر تشکیل دینا ہے جس سے مدافعت کی جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تشکیل دینے کے لیے اعلان فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے اٹھ کر ٹھہرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار، میں اپنے مال میں سے 200 اونٹ دیتا ہوں اور 200 اونٹ کے کجاوے بھی دیتا ہوں اور اس کا سامان بھی دیتا ہوں اور 200 دینار بھی دیتا ہوں۔ اس طریقے سے کہتے ہوئے آپ نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور یہ مال دینے کی بات کی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب اس بات سے خوش ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیے۔ پھر دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے جیش عسرہ، تنگ دستی کی حالت میں ایک لشکر تشکیل دینے کی بات کی، تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ سرکار، میں اور 200 اونٹ دیتا ہوں اور ان کے پالان، کجاوے وغیرہ سب دیتا ہوں، اور پھر اور 200 اشرفیاں بھی دیتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے مزید ذمہ داری اٹھائی۔ پھر تیسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اعلان کیے، تو پھر سے اٹھ کر ٹھہرنے والے وہی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، جو اٹھ کر ٹھہرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ سرکار، میں اپنے مال میں سے اور اونٹ دیتا ہوں، لہذا کل آپ 950 اونٹ لشکر کے لیے دیے اور 50 گھوڑے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10,000 سونے کے سکے لا کر سرکار کے سامنے پیش کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں میں ہاتھ پھیرتے، اٹھاتے اور ہاتھیں اٹھا کر دعا دیتے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا ہے، اور آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی حرج نہیں، وہ جو چاہے عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ فرمایا کہ یہ جو چاہیں عمل کریں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے۔ چنانچہ ایک لشکر کا کل سامان جتنا ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے۔ اس طریقے سے آپ سخاوت کرنے والے اور داد و دہش کرنے والے غنی کے نام سے منسوب ہوئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 2 سال کچھ مہینے رہا، پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا عرصہ 10 سال رہا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم اور خلفائے راشدین میں خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ رہے، اور آپ کی خلافت کا عرصہ تقریباً 12 سال رہا۔ کتنے سال؟ 12 سال آپ خلیفہ رہے، اور آپ کے زمانے میں خوب مال کی فراوانی ہوتی، بحرین سے مال آتا، مصر سے مال آتا، کوفہ سے مال آتا، بصرہ سے مال آتا، اور مال جہاں پر جمع ہوتا تو آپ داد و دہش کرنے میں بھی کوئی پیچھے نہیں رہتے، بلکہ اکثر سے اکثر زیادہ سے زیادہ اچھا سے اچھا دیا کرتے۔ آپ کی سیرت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ایک ایک مرتبہ ایک ایک بدرہ بھی دیے ہیں۔ بدرہ کہتے ہیں 1,00,000 اوقیوں کو کہتے ہیں، اور ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس قدر مال آپ نے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا اور داد و دہش کی، اور آپ کے زمانے میں مال کی خوب فراوانی بھی ہوتی رہی، اور لوگ مرفہ الحال رہے کہ سب کے پاس خوشحالی رہی۔ مگر آپ کے ساتھ سازش کی گئی، اور ابن سبا نامی ایک یہودی جو جا کر یہ کہتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے قیامت سے پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہے، وہ بھی آئیں گے، ان کی آنے کا کوئی اقرار کیوں نہیں کرتا؟ اس بات کو اس نے پرچار کیا اور پھیلایا۔ تب لوگوں نے اس کا انکار کیا اور اس کی مخالفت کی۔ پھر وہ اس بات کو چھوڑ کر مصر کی طرف جا کر مصر میں ایک لوگوں کے سامنے پروپیگنڈا کیا، اور ابن سبا جو یہودی تھا اور ایک پروفیسر تھا اور منطقی بات کرنے والا، لاجک میں اچھی مہارت رکھنے والا تھا، اس نے لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلائی کہ ہر پیغمبر کے وصی ہوتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، اور ان کے وصی ہی کا حق ہے کہ خلافت کا منصب سنبھالے، اور ان کے درمیان کوئی اور نہ ہو۔ اس طریقے سے ایک پروپیگنڈا پھیلاتے ہوئے لوگوں کو تیار کیا اور بتلایا کہ جو خلیفہ ہے وہ غلط ہے، حضور کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونا۔ اس بات کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہوئے ہم ان کو ان کا حق دلائیں گے، اس بات پر آمادہ کر کے لوگوں کو ورغلایا۔ اور پھر ایک سازش یہ بھی کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر جہاں پر رہتے تھے ان کے اور حکام کے بارے میں یہ بات کی جائے کہ یہ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، یہ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو نقطہ چینی کرتے ہوئے گرفت کریں اور لوگوں کے درمیان پھیلاتے جائیں۔ اس طریقے سے پورے ماحول کو خراب کرنے کے لیے اس نے مصر سے 1000 لوگوں کا گروہ تیار کیا، پھر دیگر ممالک میں ان کو بھیجا گیا، اور ان کے ذریعے سے سب کے درمیان یہ بتلایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکام یہاں یہ غلطی کرتے ہیں، یہاں یہ غلطی کرتے ہیں۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے اس کی تحقیق کروائی اور بتلایا کہ سب جھوٹی باتیں ہیں، کوئی بنیادی بات نہیں ہے، بے بنیاد باتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو ورغلا کے مدینہ منورہ میں مصر کے 1000 افراد، کوفہ کے 1000 افراد، بصرہ کے 1000 افراد، 3000 افراد ایسا جمع ہو گئے، اور ان کے لیے یہی تھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرما دیا تھا کہ یہ جو شخصیت یہاں سے جا رہی ہے یہ صبر کرتے ہوئے مارے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، اور ان کا صبر کرنا ایک امام ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں لوگوں نے جا کر دیکھا کہ وہ کون جا رہے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے۔ لہٰذا امت کے اندر انتشار نہ ہو، اور انتشار سے بچنے کے 3 مواقع سرکار نے ذکر فرمائے۔ ایک تو اپنے پردہ فرمانے کے وقت امت کو سنبھلنا ہوگا،
اور دوسرا جب ان کے اندر ایک امام کو قتل کیا جائے گا تب سنبھلنا ہوگا، اور تیسرا جب دجال آئے گا تو تب سنبھلنا ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازک مواقع بتلائے تھے، تو جس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا واقعہ بھی انہی واقعات میں سے رہا۔ اور یہ جو لوگ دیگر ممالک سے آ کر مدینہ منورہ میں بس گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیے، تقریباً 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیے کہ آپ کے گھر کے اوپر پہرا ڈال دیا، اور اس قدر آپ کی مخالفت کیے کہ کبھی آپ جمعے کی نماز کو جاتے اور جمعے کا خطبہ کہتے تو خطبہ کہنے کے الحمدللہ کہتے ہی لوگوں میں پکارا چالو ہو جاتا، مسجد میں پکارتے۔ چنانچہ ویسی حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسی کلمے پر خطبے کا اکتفا کرتے ہوئے نماز جمعہ پڑھا کر آ جایا کرتے۔ اس طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شدت ماحول بھی ہوا۔ 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیے۔ 18 دن گزرنے کے بعد آپ کے گھر پہ نہ پانی بھیجا گیا نہ کھانا بھیجا گیا، روک دیا گیا۔ صحابہ جو مدینہ منورہ میں تھے وہ یہ ارادہ کیے کہ ہم ان افراد کو یہاں سے ماریں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ عثمان کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہ بہایا جائے، کوئی مسلمان کا قتل نہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے تمام صحابہ کو روک دیا، اور پھر صبر کرتے ہوئے جب 3 دن آپ کے پاس ایسے گزرے کہ جہاں پہ آپ کو نہ پانی دیا گیا نہ کھانا دیا گیا، گھر میں قید کر دیا گیا، آپ گھر کے چھت پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر صحابہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ میں وہ عثمان ہوں جو مدینہ منورہ میں مسلمان ہجرت کر کے آنے کے بعد ان کے لیے میٹھا پانی پینے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، میں کنواں خرید کر تمہارے لیے راستہ فراہم کیا، وقف کیا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب تنگی حالت ہوئی اور قحط سالی ہوئی، کھانے کو کسی کے پاس کچھ نہ تھا، تو میں اپنے مال سے اپنے قافلے سے تمہاری مدد کیا، تو وہ بھی اعتراف کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کیوں تم میرے خون کے در پہ ہو، آج میرا خون کرنا چاہتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ میں نے نہ زمانے جہالت میں کسی بت پرستی کا ارتکاب کیا، نہ ایمان لانے کے بعد کوئی بت پرستی کیا؟ کفر کرتا تو قتل کی سزا ہوتی، یا شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرتا تو قتل کی سزا ہوتی، یا کسی کو قتل کرتا تو قتل کی سزا ہوتی۔ میں ان تینوں چیزوں میں سے کچھ نہیں کیا، پھر تم میرے قتل کے کیوں در پہ ہو؟ اس طریقے سے آپ ایک خطبہ دیے اور فرمائے، لوگوں کو بتلائے کہ میں ایسے کام کرتا ہوں، پھر تم مجھے کیوں پیاسا رکھ رہے ہو اور کیوں اس طریقے سے کھانے کے لیے تکلیف پہنچا رہے ہو؟ مگر بلوائیاں جو کہ محاصرہ کیے ہوئے تھے، صحابہ کو نہ جانے دیے اندر اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے دیے۔ اس طریقے سے آپ اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گئے، اور 18 ذی الحجۃ الحرام کو آپ اپنے گھر میں قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت ان میں سے 3 افراد آپ کے گھر میں گھس بیٹھے اور آپ کے گھر میں اوپر سے کود کر آ کر آپ کے گلے پر چھری چلائی۔ آپ کی رگ سے جو خون نکلا تو قرآن کریم کی آیت پہ اترا، اور وہ آیت تھی وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابل آپ کو کافی ہے۔ یہ آیت کریمہ پر آپ کا خون کا چھیٹا اچھلتا ہے اور آپ جام شہادت نوش فرمائے۔ اس طریقے سے تاریخ اسلام میں خلیفہ وقت کو شہید کرنے کا یہ ایک دردناک واقعہ ہمارے سامنے یہ رہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پروپیگنڈے کے تحت، ایک سازش کے تحت لوگوں کو مختلف ممالک سے بلا کر آپ کے قتل کا ایک معمہ ہوا، اور یہ فتنہ ایسا تھا کہ جس کے بارے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ فتنے کب آئیں گے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت پر فتنوں کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے
کہ موج آتی ہے، سمندر کی موجیں آتی ہے، ویسے فتنے آتے ہیں۔ تو آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی وہ فتنے نہیں آئے، اس کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو یہ ذکر کیا گیا کہ نہیں، وہ دروازہ توڑا جائے گا، اور وہ دروازہ تھے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے قتل کے بعد مسلمانوں کے درمیان فتنے موجوں کی طرح آئے اور مسلمانوں کے اوپر زندگی مقدر ہو گئی۔ اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محشر میں آئیں گے تو ایسے آئیں گے کہ ان کی رگوں سے خون ٹپکتا ہوگا، خون کا رنگ ہوگا اور خوشبو مشک کی آتی ہوگی۔ اس طریقے سے آپ قیامت میں آئیں گے۔ لہٰذا آپ کی شہادت ہوئی مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ 18 ذی الحجۃ الحرام سن 35 ہجری جمعہ کے دن شہادت فرما چکے۔ لہٰذا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ مسلمان کردار کیسا رکھتا ہے، اور ایک مسلمان کی جانفشانی کس طریقے سے اسلام کے لیے ہوئی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے ترجمان ہے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔